اور دوسرا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کاغذوں میں آزاد ہوا تھا، آزادی پاکستان کے عام آدمی تک پہنچنے نہیں دی گئی۔ اور تیسری سچائی یہ ہے کہ اس ریاست میں جہاں آئین بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ بھی بار بار معرض وجود میں آتی ہے، جنگل کا قانون اس میں نافذ ہے اور ریاست کو جنگل بنایا گیا ہے۔ جب جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو لوگ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یا بھارتی ایجنٹ قرار پاتے ہیں، یا غدار قرار پاتے ہیں، یا شرپسند قرار پاتے ہیں، یا باغی قرار پاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض لوگ پٹری سے اتر بھی جاتے ہیں اور وہ پٹری سے اتر کے ایسا نقصان پہنچاتے ہیں جو irreparable لاس ہوتا ہے، مگر پھر بھی سبق نہیں سیکھا گیا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں نظریہ ضرورت اس کی بدرو اب بھی گھوم رہی ہے، جیسے ایوب خان کی بدرو ابھی تک دفن نہیں ہوئی، نظریہ ضرورت کی بدرو بھی دفن نہیں ہوئی۔ یہ بدروہیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ اور اس سے اگلا کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکیں اور شاہی سلطنتوں میں تبدیل کر دی گئی ہیں، یہ بڑا کڑوا سچ ہے۔ اور جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مارشل لاؤ کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی کوئی تیاری ہم نے نہیں کی ہے اور ہم اس کا کبھی بندوبست نہیں کرتے۔ اور یہ بیماری پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو لاحق ہے کہ یہاں پہ ہم نام کی جمہوریت دیتے ہیں، عملی جمہوریت بھی جماعتوں کے اندر نہیں دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ٹریک پہ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو عام آدمی تک لے جانا پڑے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ لوگ کروڑوں ووٹ دیتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو لوگ باہر نہیں نکلتے، اور باہر نکل کے لوگ سیاسی جماعتوں کی کال پہ لاکھوں لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ ووٹ کروڑوں مل جاتے ہیں، لوگ ہزاروں نکال رہے ہوں تو ایڑی چوٹی کا زور لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بشمول میری جماعت کے اپنے آپ کو منظم ہی نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو منظم کریں، آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں، عام آدمی کا مسئلہ، جو گلی کا مسئلہ ہے، گاؤں کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، اپنی قیادتوں کو تربیت دیں اور پک اینڈ چوز نہ کریں، تو پھر آپ دیکھیں اس ملک میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی 22 کروڑ کے ملک میں روڈ پہ آ سکتا ہے، کون مارشل لا لگائے گا پاکستان میں؟ کون سا جج نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دے گا؟ کون سی نیب پھر کسی کو پکڑے گی؟ پھر ہاتھ کانپیں گے اور ٹانکیں لرزیں گی ہر اس غاصب کی، وہ سول غاصب ہو یا فوجی غاصب ہو، سب کی ٹانگیں بھی کانپیں گی اور ہاتھ بھی کانپیں گے۔ لیکن اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آپ کو پکڑ کے پابندے سلاسل کر دیا جائے گا ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو، اور باہر 150 آدمی بیٹھا ہوگا، تو پھر اگلے تو پکڑیں گے آپ کو۔ یہ بڑا کھلا سچ ہے۔ مجھے اپنی جماعت کرتے 30 سال ہو گئے ہیں، اب تو میں اتنی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کرتا ہوں، لیکن اگر مسئلہ حل کرنا، پھر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جماعتوں کو گراس روٹ لیول پہ منظم کرنا پڑے گا، اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے، پھر اسمبلیوں کے ٹکٹ اعلیٰ ترین جو قائدین ہیں 8-10 وہ نہیں دیں گے، پھر وہ ریکمنڈیشنز نیچے سے ہو کے اوپر آئے گی۔ یہ ابھی ہم نے ایک تجربہ کیا کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں، میرے حلقے کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، الیکٹڈ کونسلر بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں جنہیں ٹکٹ اس بار نہیں ملا، وہ بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی وائلیشن نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ فیصلہ ایم این اے اور ایم پی اے نے نہیں کیا، وہاں کے مقامی دوستوں نے فیصلہ کیا، اور جب تک فیصلہ کنسنسس کے ساتھ نہیں ہوا ہم اس بات کو مشورے میں ڈالتے گئے۔ اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے الیکشن آتے ہیں، ہم پارلیمانی بورڈ بناتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کون کدھر سے آیا ہے، پتہ کرتے ہیں، وقتی طور پہ ٹکٹ دے دیتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے، اس کے بعد بھاگ جاتا ہے، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھاگ گیا ہے، روز ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھتے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں، باقیوں کو تو میں مشورہ دے سکتا ہوں، مسلم لیگ نون کو اپنے پارلیمنٹری بورڈز کو آج ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے۔ آج آپ اگر اپنے گیپ فل کر لیں،
اور موضوع امیدوار آج تلاش کر لیں تو عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکلتا دیکھیں گے آپ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے عمران خان سے کوئی نفرت نہیں ہے. میرا بڑا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ, کبھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے 2002 سے 2007 تک. لیکن ان کو بھی سبق سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی حقیقت بن چکے ہیں. مگر مچھلی پتھر چاٹ کے ہی واپس آئے گی. مچھلی نے واپس آنا ہے. اور میں 4 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹرک پہ ان کی کرسی بھی پڑی ہوئی ہے. ایک وقت آئے گا اسی کرسی پہ بیٹھیں گے. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو دریا کے 2 پارٹ ہیں, ملتے بھی نہیں ہیں, جدا بھی نہیں ہوتے, الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں, اپنا اپنا فلسفہ ہے, لیکن جب اس ملک میں پولیٹیکل سٹرگل شروع ہوتی ہے تو ہمیں اکٹھے ہونا پڑتا ہے. یہ سیاسی برادری کو اکٹھے ہونا پڑتا ہے. عمران خان صاحب, آپ اس سیاسی برادری کے ممبر ہی نہیں بنے. آپ نے تو کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملایا. آپ نے تو آج صبح ایک تعیناتی نیب لاہور میں کروائی ہے, بلیٹنٹ وائلیشن ہے رولز کی, بلیٹنٹ. ایک گریڈ 22 کے افسر کو اٹھایا پورے پاکستان سے, رولز ریلیکس کیے ہیں اور ان کو پہلے ڈی جی نیب لگایا ہے اور آج ڈی جی لاہور پوسٹ کر دیا ہے تاکہ پی ایم ایل این کا جو باقی ابھی کوئی اگر سمجھتے ہیں رگڑا نہیں نکلا وہ بھی رگڑا نکالا جائے. ایسے نہیں رگڑے نکلا کرتے. ایسے جیلوں میں ڈال کر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو توڑ دیں گے. کوئی ایک آدمی ٹوٹا ہے؟ کوئی نہیں ٹوٹتا. تکلیف پہنچاتے ہیں, اس کا پھر جواب بھی تکلیف میں ملتا ہے. اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ پلیوٹ ہو جاتا ہے, آلودگی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو میں نے کافی دیر آپ سے بات کی ہے, ہمارے باقی بھی قائدین نے بات کرنی ہے. میں اپنی بات کو یہاں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ ترین قیادت ہو یا میڈیا سے ریلیٹڈ اعلیٰ ترین جو میڈیا کے دماغ ہیں, سب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس ریاست کو ایک وائبل ریاست کے طور پہ آگے بڑھانا ہے. کیا ایک دوسرے کے چہرے داغدار کر کے, ایک دوسرے سے بدلے لے کے ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا 22 کروڑ پاکستانی اس زندگی کے حقدار ہیں جو انہیں دی گئی ہے؟ غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری آسمان پہ پہنچ گئی ہے, آپس کی لڑائی ختم ہونے میں نہیں آتی. یہ حکومت اچھی ہے, اب یہ اچھی نہیں ہے, اب اس کو گرا دو, اب اس کو لے آؤ. یہ ٹوٹکوں سے اور ٹوٹوں سے حکومت نہیں چلنی. کچے پنچر لگا کے بھی یہ ملک نہیں چلنا. حکومت چل سکتی ہے, ملک نہیں چل سکتا. ریاست کو خطرات لاحق ہیں, ریاست کو پاکستان کے اندر سے خطرات لاحق ہیں. ان خطرات کا ادراک کیا جائے, گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچا جائے. وہ سیاستدان ہوں, وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں, سول سرونٹس ہوں یا ملٹری بیوروکریسی ہو, ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ ملک رہے گا تو ہم سب سروائیو کریں گے. ہم ملک کی سالمیت سے نہ کھیلیں. اور پاکستان 4 فیڈریٹنگ یونٹس پر مشتمل ہے. اس حقیقت کو فراموش نہ کیا جائے. اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیا جائے کہ پنجاب ہمیشہ سویا نہیں رہے گا. اگر پنجاب جاگ گیا اور پوری طرح جاگ گیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو آج ریلیونٹ ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. چاہے وہ حکمران ہیں, چاہے اپوزیشن میں ہیں, چاہے مقتدر طبقات ہیں. جتھوں کی سرپرستی بند کی جائے. یہ سبق نہ دیا جائے کہ جو گھیراؤ کرے گا اس کے آگے ریاست سر تسلیم خم کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی کام بند کیا جائے اور جتھے بنائے جائیں. 2-2 ہزار کا جتھا, 10-10 ہزار کا جتھا, کوئی ناممکن کام نہیں ہے. یہ زیادہ مشکل کام ہے جو ہم کرتے ہیں. تو پاکستان کو آئین کے راستے پہ چلنے دیا جائے, پاکستان کو قانون کے راستے پہ چلنے دیا جائے. اب بھی وقت ہے ہم مل کر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کر کے اس ملک کو بچا بھی سکتے ہیں, محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو ایک چمکتا دمکتا پاکستان دے سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب نے مرنا ہے, اور اس عمر میں تو ویسے ہی قبر زیادہ یاد آنے لگتی ہے.
ہم سب کو اپنی قبر بھی یاد رکھنی چاہیے. اگر ہم ایسا کر سکیں اور اپنی ذات، اپنی جماعتوں، اپنے گروہوں اور اپنے اداروں کے خور سے اوپر اٹھ کے پہلے پاکستانی بن کے سوچیں اور نفرت کے رشتے قائم نہ کریں، تو مجھے یقین ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو، اس مملکت خداداد کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے. پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، پاکستان قابل رشک ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی بنیاد بہرحال پاکستان کی سیاسی برادری کو رکھنی ہے. یہ جو منہ کھول کے ہم الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پر بغیر ثبوت کے، جو گالیاں دیتے ہیں ایک حکومت گرانے کے لیے یا گندا کرنے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، اس سے گریز کریں. سیاسی برادری آپس کے تعلقات کو بہتر بنائے، اور یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت کا دھندا پھر شروع کیا گیا ہے اس کو بھی واپس کریں، اسے دفن کریں. یہ آپ لوگوں کو خراب کریں گے پھر آپ کو دینا آئے گا. تو ہمیں بیٹھ کے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مساق جمہوریت 2 جماعتوں نے کیا تھا، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اب تک؟ ہم نے مساق جمہوریت کو باقی سیاسی جماعتوں تک ایکسٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ ان سے بھی بات کریں، قوم پرست جماعتوں سے بھی بات کریں، ان کو بھی لائیں. میں ایز اے سیاسی کارکن، ایک پولیٹیکل کامریڈ کے یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کے بعد اور 73 کے آئین کے بعد مساق جمہوریت کی جو دستاویز ہے وہ پاکستان کی اہم ترین دستاویز ہے. اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے، اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، اور باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی اس کے اندر لانا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری معروضات کو سنا، اور آپ سے میں یقین ہے مجھے کہ آپ تحمل کے ساتھ ہمارے باقی مہمانوں کی بات بھی سنیں گے. ابھی لیاقت بلوچ صاحب جو ہمارے ایک مدبر سیاستدان ہیں اور بڑے ایک رواداری والے شخصیت ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں. بڑے باپ کے بیٹے ہیں، خواجہ صفدر صاحب کے صاحبزادے ہیں. اپنی سیاسی جدوجہد اپنی جگہ، مگر آپ جانتے ہیں کہ خواجہ صفدر صاحب اور خواجہ رفیق صاحب نے ایوبی آمریت کو مل کر چیلنج کیا تھا. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب جو صحافت کے شاہ سوار ہیں وہ بھی مقررین میں شامل ہیں. تو ہم اپنے معزز مہمانوں کی تقاریر سنیں گے اور ان کا اظہار خیال جو ہے اس سے انشاءاللہ تعالی فکر اور فائدہ حاصل کریں گے. پاکستان پائندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.